اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی نماز جماعت کے صحیح ہونے کی شرائط کے بارے۔ ہم نے کہا تھا نماز جماعت کے صحیح ہونے کی 11 شرطیں ہیں اور 4 شرطیں ہم نے پہلی قسط میں بیان کی ہیں۔ اب یہ دوسری قسط ہے، کوشش کریں گے باقی قسطیں یہاں ہم ذکر کر دیں۔ تو 5ویں شرط کیا ہے نماز جماعت کے صحیح ہونے کی؟ نماز جماعت کی صفوں میں اتصال کی رعایت کی جائے، یعنی نماز پہ امام جماعت اور مامومین کے درمیان اتصال ہونا چاہیے، اور اول صف اور دوسری صف یا مامومین کے درمیان خود بھی اتصال ہونا ضروری ہے۔ سوال، یہ جو کہا جاتا ہے اتصال کا ہونا ضروری ہے، یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ نماز جماعت میں امام و ماموم کے مابین کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ امام جماعت جو آگے کھڑا ہے اس کے پیچھے مامومین کھڑے، ان اور امام کے درمیان کتنا فاصلہ شرعاً جائز ہے؟ کتنا فاصلہ ہو تو اتصال متحقق ہوگا، کتنا ہو تو اتصال متحقق نہیں ہوگا؟ جواب، نماز جماعت میں ماموم اور امام کے درمیان فاصلہ عرفاً زیادہ نہ ہو، بلکہ احتیاط واجب ہے کہ ماموم کے سجدے کی جگہ اور امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کے درمیان ایک عام بڑے قدم سے زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ یعنی جہاں امام جماعت کھڑا ہے، جہاں وہ جگہ اور جہاں ماموم سجدہ کر رہا ہے، اس ماموم کے سجدے والی جگہ اور امام جہاں کھڑا ہے اس کے کھڑے ہونے کی جگہ، اس کے درمیان ایک عام بڑا قدم جو ہوتا ہے اس سے زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ ایک عام قدم، جو ایک عام بڑا قدم ہوتا ہے، وہ تقریباً اگر اشتباہ نہ ہو تو 1 میٹر 20 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ 1 میٹر اور 20 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ ایک بڑا قدم انسان اتنی فاصلہ جائز ہے، اس سے جائز نہیں ہے۔ جو قدم انسان اٹھاتا ہے چلتا ہے تو اتنی فاصلہ امام اور ماموم کے درمیان کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور یہی حکم انسان کے اس ماموم سے فاصلے کے بارے میں بھی ہے جس کے ذریعے سے وہ امام سے متصل ہو۔ یہ تو تھا امام اور ماموم کے درمیان، اما جو باقی معمومین درمیان خود کھڑے آپس میں اتصال بنے ہوئے، ان کے درمیان کتنا فاصلہ جائز ہے؟ ان کے درمیان بھی یہی فاصلہ جائز ہے۔ یعنی ایک عام بڑا قدم جو اٹھایا جاتا ہے قدم، اس کے جو ہے نا کیا ہے، اتنی مسافت، اتنی جو ہے نا فاصلہ جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ جو کہ کہا جاتا ہے 1 میٹر اور 20 سینٹی میٹر تقریباً ایک قدم، ایک عام قدم، ایک بڑا عام قدم ہوتا ہے۔ اب پہلی صف اور دوسری صف کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ وہ بھی یہی ہے، یعنی جہاں پہلی صف کے معمومین کھڑے ہوں اور دوسرے صف والے جہاں سجدہ کر رہے ہوں، ان کی سجدہ کی جگہ اور معمومین کے کھڑے ہونے کی جگہ کے درمیان ایک عام بڑا قدم سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ عادتاً جو قدم اٹھایا جاتا ہے بڑا، اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، جو کہ 1 میٹر اور 20 سینٹی میٹر تقریباً کہا جاتا ہے۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ معموم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور امام یا جو شخص اس کے سامنے کھڑا ہے اس کے کھڑے ہونے کی جگہ کے درمیان اتنی جگہ سے زیادہ نہ ہو جتنی جگہ سجدے کے لیے درکار ہوتی ہے، یعنی اس کے سجدے کی جگہ امام کے قدموں کی جگہ کے پاس ہی ہو۔ یہ تو احتیاط مستحب ہے جو کہا ہے، لیکن وہی جو پہلے آقا نے فتویٰ دیا ہے، کہا ہے کہ ایک عام بڑا قدم جتنا فاصلہ جائز ہے، اگرچہ احتیاط مستحب بھی آگے ذکر کر دیا ہے۔ اسی طرح اگر معموم سامنے امام سے متصل نہ اور اپنی دائیں یا بائیں جانب سے امام کی اقتداء کرنے والے شخص کے ذریعے اس کا اتصال امام کے ساتھ ہو تو معموم اور اس شخص کے درمیان جو امام سے اتصال کا ذریعہ ہے عرفاً زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر ایسے شخص سے جو اس کی دائیں یا بائیں طرف اقتداء کیے ہوئے ہے ایک عام بڑے قدم سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب صف ہے بڑی جا رہی ہے، 200 بندہ ہے پہلی صف میں، صف بڑی طولانی ہو گیا، 200 بندہ ہے۔
آخری کونے پہ جو شخص کھڑا ہے وہ امام سے متصل نہیں ہے، وہ امام سے متصل بلا واسطہ نہیں ہے، بل واسطہ ہے، یعنی مامومین کے درمیان کا اتصال ہو رہا ہے امام سے۔ اب جو آخری کونے میں کھڑا ہے پہلی صف میں، صف بڑی طولانی ہے، وہ شخص جو اس کے ساتھ والا شخص اتصال کا سبب بن رہا ہے جماعت میں، صف میں، اس کے درمیان اور اس شخص کے درمیان میں کتنا فاصلہ جائز ہے؟ جواب، ایک عام بڑا قدم سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ سوال، مکلف کیسے بالواسطہ امام جماعت کے ساتھ اتصال کر سکتا ہے؟ جواب، اگر معموم دوسرے معمومین کے ذریعے امام جماعت سے متصل ہونا چاہے تو سامنے، دائیں اور بائیں طرف سے امام سے متصل ہو سکتا ہے، لیکن اپنے پیچھے کے معموم کے ذریعے امام سے متصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ بھی لازم نہیں ہے کہ معموم تین طرف سامنے، دائیں، بائیں سے امام سے متصل ہو، بلکہ ایک طرف سے اتصال بھی کافی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکلف، مقتدی، معموم، پیچھے نماز پڑھنے والا شخص اپنے امام جماعت کے ساتھ بالواسطہ کس طرح جو ہے نا اتصال قائم کر سکتا ہے، یعنی واسطہ کے ذریعے کس طرح اتصال قائم کر سکتا ہے؟ پہلا نقطہ یہ ہے، اتصال ہمیشہ یا آگے کی طرف سے ہوتا ہے، یا دائیں طرف سے ہوتا ہے، یا بائیں طرف سے ہوتا ہے، پیچھے کی طرف سے نہیں ہوتا۔ یعنی میں نے بابل مثال، پہلی جو صف ہے وہ 100 آدمی کی ہے، جو دوسری صف ہے وہ 200 آدمی کی ہے۔ اب ایک آدمی آیا ہے، وہ پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے، لیکن جو آخری آدمی کنارے میں کھڑا تھا اس سے کم از کم 5 قدم دور کھڑا ہو گیا ہے۔ اب پہلی صف میں اتصال نہیں ہے اس کے جانب سے، لیکن پیچھے والی صف اس کے پیچھے ہے، کیونکہ وہ 2 صف آدمی کی صف تھی، بڑی تھی، وہ پیچھے سے اتصال کافی نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتا بھی ٹھیک ہے میں اگلی صف میں کھڑا ہوں، آگے میرے ایک جانب سے اتصال نہیں ہے، میں اکیلا کھڑا ہوں، لیکن پیچھے دوسری صف جو ہے نا وہ تو مجھ سے بھی آگے جا رہی ہے، پیچھے میری صف ہے، پیچھے سے اتصال نہیں ہو سکتا۔ دائیں طرف سے ہو سکتا ہے، بائیں طرف سے اگر ہو سکتا ہے کھڑا ہو جائے، صف ہے اس کے دائیں طرف کنارے پہ کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، بائیں طرف کنارے پہ کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، یا پیچھے کھڑا ہو گیا ہے اکیلے، مثلا نماز جماعت کے 3 صفیں ہیں، وہ بعد میں آیا ہے، وہ صف میں کھڑا نہیں ہوا، 3 صفوں کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے، اتصال ٹھیک ہے ہو جائے گا، لیکن ایک قدم سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ سوال، اگر نماز کے دوران معموم اور امام کے درمیان، یا معموم اور اس شخص کے درمیان جس کے ذریعے سے معموم امام سے متصل ہو، زیادہ فاصلہ آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امام جماعت اور پیچھے جو معموم کھڑا ہے اس کے درمیان ایک قدم، جو بڑا قدم کہا گیا ہے، عام طور پر جو قدم بڑا ہوتا ہے اٹھایا جاتا ہے، اس سے زیادہ فاصلہ آ گیا، یا ایک شخص پیچھے آیا ہے، دوسری صف میں کھڑا ہوئے، وہ دوسری صف والوں میں جو 2 آدمی کھڑے ہیں یا پوری صف والے اور پہلی صف والوں میں کے درمیان جو فاصلہ بتایا گیا، ایک عام قدم جو اٹھایا جاتا ہے بڑا، اس سے جو ہے نا زیادہ فاصلہ ہو گیا ہے، اب اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب، اس طرح سے معموم کا امام سے اتصال ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی نماز فرادہ ہو جاتی ہے، بلکہ اگر ایک بڑے قدم سے زیادہ فاصلہ ہو جائے تو اگرچہ عرف عام کی نگاہ میں اسے زیادہ فاصلہ نہ کہا جائے، تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر معموم کی نماز فرادہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی نماز کو فرادہ کے قصد سے جاری رکھے گا۔ اگر ایک عام بڑا قدم جو اٹھایا جاتا ہے عادی طور پر قدم، اس سے زیادہ فاصلہ آ گیا ہے تو جو نماز پڑھ رہا ہے شخص، اس کی جماعت تو باطل ہو جائے گی، فرادہ باطل نہیں کہ وہ اپنی فرادہ پر عمل کر کے اپنی نماز کو بچا سکتا ہے۔ اگر فاصلہ زیادہ آ گیا ہے، ایک عام بڑا قدم جو کہا گیا ہے، تقریباً جو ایک عام بڑا قدم 1 میٹر اور 20 سینٹی میٹر بنتا ہے، اس سے زیادہ فاصلہ آ گیا، اگرچہ عرف کہے بھی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لیکن واقع میں حقیقت سے ایک قدم سے زیادہ فاصلہ ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہے، نماز صحیح ہے، جماعت باطل ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی فرادہ نماز کو بچا سکتا ہے، وہ کس طرح؟ وہ اپنی فرادہ پر عمل کرتے ہوئے، فرادہ احکام پر عمل کرتے ہوئے نماز کو تمام کرے، اس کی نماز صحیح ہے۔ سوال، اگر امام کے تکبیرات الاحرام کہنے کے بعد ابھی پہلی صف والوں نے تکبیر نہ کہی ہو تو پچھلی صف والوں کے لیے تکبیر کہہ سکتے ہیں؟
عام طور پر جو مبتلا بے مسئلہ ہوتا ہے اتصال کی رعایت میں وہ یہ ہوتا ہے، امام جماعت نے تکبیرۃ الاحرام کہہ دیا ہے لیکن جو اگلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ تکبیرۃ الاحرام ابھی نہیں کہی ہوتی، تو دائیں بائیں جانے والے یا پچھلی صف والے تکبیرۃ الاحرام کہہ دیتے ہیں۔ آیا اب یہ اتصال نہیں بنا امام سے، اس کی نماز باطل ہے یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں، اتصال ہے، اس کی نماز صحیح ہے۔ جواب، جو اگلی صف والے میں اگلی صف والے ہیں وہ تکبیرۃ بلکہ عبارت پڑھ لیں مطلب اس کے بعد ہم وضاحت کرتے ہیں۔ جواب، امام کے تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد اگر پہلی صف والے نمازی جو امام سے اتصال کا ذریعہ تکبیر کہنے کے لیے آمادہ ہو چکے ہوں تو پچھلی صفوں والے تکبیر کہہ سکتے ہیں، خواہ ابھی پہلی صف والوں نے تکبیر نہ کہی ہو۔ اسی طرح اگر ماموم پہلی صف میں کھڑا ہو تو امام کے تکبیر کہنے کے بعد اگر وہ مامومین جو امام سے اتصال کا ذریعہ تکبیر کہنے کے لیے آمادہ ہو چکے تو وہ تکبیر کہہ سکتا ہے۔ اب امام نے تکبیر کہہ دی ہے، پہلی صف والے جو اتصال کا سبب بنے ہوئے ہیں دوسری صف والوں کے لیے ابھی انہوں نے تکبیر کہی نہیں ہے لیکن آمادہ ہیں کہنے کے لیے، پچھلی صف والے نے کہہ دیا اللہ اکبر، اس کی نماز صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اتصال ہے لیکن شرط کیا ہے؟ وہ آمادہ ہوں کہنے کے لیے، اگلی صف والے آمادہ ہیں کہنے کے لیے بالکل لیکن کہیں نہیں ابھی، تو وہ دوسری صف والے نے تکبیر کہہ دی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ان کی نماز سے۔ لازمی نہیں کہ پہلی صف والے پہلے تکبیر کہیں تو دوسری صف والے بعد میں کہیں، یا دوسری اس مسئلے کے دوسری صورت، امام جماعت کے پیچھے جو بالکل آدمی کھڑا ہوتا ہے ابھی اس نے تکبیر کہی نہیں ہے لیکن کہنے والا ہے، اور اگلی صف کے افراد جو 3 افراد اس کے دائیں جانب کھڑے تھے انہوں نے تکبیر پہلے کہہ دی ہے، پھر بھی نماز جماعت صحیح ہے۔ کیوں؟ شرط وہی ہے کہ جو امام جماعت کے پیچھے کھڑا ہے وہ کہنے والا ہو لیکن کہیں نہ ہو، آمادہ ہو چکا ہو کہنے کے لیے، لیکن اگر کہیں نہ ہو تو وہ پہلے کہہ دے پھر بھی نماز جماعت صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن احتیاط مستحب ہے کہ دونوں صورتوں میں ماموم انتظار کرے تاکہ وہ ماموم جو امام اور اس کے درمیان اتصال کا ذریعہ ہے تکبیر کہہ لے اور پھر وہ تکبیرۃ الاحرام کہے۔ آغا سستانی حافظہ اللہ کہہ رہے ہیں اگرچہ بہتر یہ ہے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ سب انتظار کریں، جو افراد امام سے اتصال کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں پہلے وہ کہہ لیں بعد میں باقی کہیں، احتیاط مستحب ہے۔ اگر وہ پہلے کہہ دیتے ہیں جو اتصال کا ذریعہ بنے ہوئے وہ انہوں نے نہیں کہی تکبیرۃ الاحرام لیکن آمادہ ہو چکے ہیں کہنے کے لیے، نماز جماعت صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال، اگر پہلی صف والوں کی نماز ختم ہو جائے تو کیا پچھلی صفوں کا اتصال امام سے ٹوٹ جاتا ہے؟ پہلی صف میں 3 افراد کھڑے تھے، پچھلی صف میں 100 آدمی کھڑا تھا، 100 جماعتی کھڑے تھے، کیونکہ اگلی صف میں جگہ تھوڑی تھی، 3 آدمی کھڑے تھے اتصال کے لیے امام سے، تو کیا وہ جو پہلی صف والے 3 افراد کھڑے اگر ان کا اتصال ٹوٹ جائے کسی نہ کسی طریقے سے، کیا پچھلی جو صف میں کھڑے ہیں افراد ان کی نماز باطل ہے؟ جواب، اگر اگلی صف والوں کی نماز ختم ہو جائے، مثال کے طور پر ان کی نماز قصر ہونے کی وجہ سے 2 رکعت بر تمام ہو جائے اور وہ فوراً دوسری نماز کے لیے امام کی اقتداء نہ کریں، تو اگر ان کے درمیان اور ان سے پچھلی صف والوں کے درمیان عرفاً زیادہ فاصلہ ہو تو پچھلی صف کی جماعت باطل ہو جائے گی اور ان کی نماز فرادہ ہو جائے گی۔ پہلی صف میں جو افراد کھڑے ہیں من باب مثال دیں، مسجد کے اندر 3 صفیں بنی ہوئی ہیں، مسجد کا اندر والا گراؤنڈ فل ہے مسجد کے اندر، اب لوگ جو باقی آئے ہیں انہوں نے بس مسجد کے جو کمرہ بنا ہوا ہے اس سے بحر سین میں صفیں بنانا شروع کر دیے، لیکن 2 آدمی کھڑے ہو گئے دروازے کے اندر، یا 2 صفیں بنی ہوئی ہیں اور 2 صفوں کے بعد تیسری صف جو بنی ہے وہاں تیسری صف میں 3 آدمی 2 آدمی 10 آدمی 4 آدمی کھڑے ہیں اور باقی ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب اتصال کا سبب کون بن رہا ہے اگلی صفوں میں اور اس چوتھی صف میں جو 5 آدمی 10 آدمی 3 آدمی درمیان میں کھڑے، ان سب کی نماز قصر ہے۔ یہ دوسری رکعت میں نماز ظہر کی تمام کر کے سلام پھیر دیا ہے، اب جب نماز قصر تھی بیٹھ گئے ہیں، کیا پچھلی کی نماز باطل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ جواب
اب اگر وہ دوسری اقتدا کے لیے دوبارہ کھڑے نہیں ہوئے، کھڑے ہو گئے ہیں دوبارہ تو ٹھیک ہے، نیت کر لیے جلدی. اگر دوبارہ کھڑے نہیں ہوئے، متن کو دیکھیں. اگر اگلے صف والوں کی نماز ختم ہو جائے، مثال کے طور پر ان کی نماز قصر ہونے کی وجہ سے 2 رکعت پر تمام ہو جائے اور وہ فوراً دوسری نماز کے لیے امام کی اقتدا نہ کریں، تو اگر ان کے درمیان اور ان سے پچھلی صف والوں کے درمیان عرفاً زیادہ فاصلہ ہو تو پچھلی صف کی جماعت باطل ہو جائے گی. 2 چیزیں ہیں، ایک کیا ہے، وہ فوراً کھڑے نہیں ہوئے کوئی قضا نماز پڑھنے کے لیے، بیٹھے رہے ہیں. دوسرا، عرفاً یہ کہا جائے کہ ان کے اگلی صف اور پچھلی صف والوں کے درمیان زیادہ فاصلہ ہے، تو نماز اس کی کیا ہو جائے گی، جماعت باطل ہو جائے گی، وہ فرادہ پر عمل کر سکتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. اور ان کی نماز فرادہ ہو جائے. اسی طرح اگر مذکورہ فاصلہ زیادہ نہ ہو لیکن اگلی صف والے اپنی نماز ختم ہونے کے بعد دوسری نماز میں اقتدا نہ کریں اور اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ عرف عام کی نگاہ میں دوسری صف والے امام کے درمیان یوں حائل شماروں کے امام کے ساتھ ان کا اتصال ختم ہو جائے تو پچھلی صف والوں کی جماعت باطل ہو جائے گی. لیکن زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے، لیکن وہ نماز جیسے انہوں نے قصر نماز پڑھ لی ہے، پھر دوسری کوئی قضا نماز کے ذریعے اقتدا نہیں کی، کوئی نیت نہیں کی 2 رکعت قضا پڑھنے سے تاکہ اتصال کا سبب بن جاتے. تو اگر یہ ان کا اقتدا دوبارہ نہ کرنا، وہ کھڑے رہے ہیں، بیٹھے رہے ہیں، تو اگر یہ حائل شمار ہو رہا ہے، کہا جائے بھی یہ اگلی صف والے اور پچھلی صف والوں میں حائل ہے، تو پچھلی صف والوں کی نماز جماعت باطل ہو جائے گی، وہ فرادہ پر عمل کر سکتے ہیں. لیکن اگر پہلی صف والے حائل شمار نہ ہوں اور فاصلہ بھی عرفاً زیادہ نہ ہو لیکن ایک عام بڑے قدم سے زیادہ ہو تو پچھلی صف کی جماعت احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں ہوگی. کچھ بھی نہ ہو، فاصلہ حائل بھی شمار نہ ہو، حائل بھی شمار نہ ہو لیکن ایک قدم سے زیادہ فاصلہ ہو رہا ہو، جو آقا نے پہلے بتایا ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز صحیح نہیں ہوگی، وہ فرادہ پر عمل کرے. پس نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ، اگر اگلے صف والوں کی نماز جماعت قصر ہے، وہ نماز جماعت قصر 2 رکعت میں سلام پھیر کے بیٹھے رہے ہیں، اگر یہ ان کا حائل شمار ہوتا ہے اگلی صف اور پچھلی صف والوں میں، تو نماز جماعت پچھلی والوں کی باطل ہے، فرادہ پر عمل کر سکتے ہیں. یا حائل تو شمار نہیں ہوتا لیکن جو قدم بتایا گیا ہے فاصلے کا، ایک عام بڑا قدم، اس سے زیادہ فاصلہ آ رہا ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ جو پیچھے والے صف ہے وہ فرادہ پر عمل کرے، نماز جماعت صحیح نہیں ہے. ہاں اگر انہوں نے سلام پھیر کے فوراً کھڑے ہو گئے ہیں، نماز کی اقتدا کر لی ہے، تو یہ علیحدہ بات ہے. اس آگے مسئلہ جاری. اسی طرح اگر ان تمام افراد کی نماز جو انسان کے سامنے والی صف میں ہو ختم ہو جائے اور وہ فوراً اقتدا کر لیں، تو اگر مذکورہ فاصلہ عرف عام کی نگاہ میں زیادہ ہو یا عام بڑے قدم سے زیادہ ہو، اگرچہ اسے عرف کی نگاہ میں زیادہ شمار نہ کہا جاتا تو بھی پچھلی صفوں کی جماعت احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں ہوگی. بعض اوقات یہ مسئلہ درپیش آتا ہے، اگر انسان زواری پہ جائے، حرم امام رضا علیہ السلام میں، حرم مولا علی علیہ السلام میں، حرم امام حسین علیہ السلام میں، یا باقی اماموں کے حرم میں، تو وہاں جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ درمیان میں 5 صفیں 6 صفیں 4 صفیں بیٹھ جاتے ہیں، ان کی نماز قصر ہوتی ہے. اب اگر وہ 4 صفیں 5 صفیں بیٹھ گئی ہیں، ان کی نماز قصر تھی، انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد سب دوبارہ کھڑے ہو گئے، اقتدا کر لیے قضا کی، پھر بھی ان کی پچھلے کوئی نماز فرادہ ہو جائے گی، وہ فرادہ پر عمل کر سکتے، جماعت صحیح نہیں ہے. کیوں؟ یہ جو فاصلہ بتایا گیا قدم سے، اس سے زیادہ فاصلہ آ گیا ہے. تو اس مسئلے کی متن میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا ہے، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اس مسئلے کا. اگرچہ جو مثلا 5 صفیں نماز کی ہیں، جو چوتھی صف ہے وہ بیٹھ گئی ہے، قصر نماز تھی، اب جب بیٹھ گئی ہے، اگر انہوں نے نماز ختم کرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو گئے، اقتدا کر بھی لیا کوئی قضا نماز کے ذریعے، اگر پھر بھی وہ دیکھے
5ویں صف والے ان کے درمیان اور اگلے صف والوں کے درمیان یہ جو فاصلہ ٹوٹا ہے، انہوں نے سلام پھیر لیا ہے، ایک عام بڑے قدم سے زیادہ ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ نماز کو فرادہ کر لے نہ پڑے۔ یا مثلا جو اتصال ہے اگلی صف میں اور پچھلی صف میں 2 آدمی ہیں، یا مثلا من باب المثال انسان کی 2 صفیں جماعت کی بنی ہوئی ہیں اور ایک آدمی جو کونے پہ کھڑا ہے اور ساتھ والے جو 2 افراد اس کی اتصال ہے سائڈ پہ کھڑے ہیں، ان میں سے دونوں کی کیا ہے نماز قصر ہے، یا ایک آدمی کی نماز قصر ہے، وہ بیٹھ گیا سلام پھیرا ہے، اب جو اس طرف والا کونے پہ کھڑا ہے وہ دیکھے اگر ایک بڑے قدم سے زیادہ فاصلہ آ رہا ہے تو وہ نماز کو فرادہ کر لے، جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ سوال، اگر نمازی کو پتہ ہو کہ ان معمومین کی نماز باطل ہے جو اس کے اور امام کے درمیان اتصال کا ذریعہ، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ انسان نماز پڑھنے آیا ہے، اس کو پتہ ہے بھئی یہ جو نماز انسان پڑھنے کے لیے اتصال بنا ہوا ہے اگلی صفوں میں، اس کی نماز باطل ہے، اس نے وضو نہیں کیا ہوا، اس کو پتہ ہے، دیوانہ ہے، اس کو وضو کا طریقہ بھی نہیں ہے، مسائل کا پتہ بھی نہیں ہے، یا بچہ کھڑا ہوا ہے جو ممیز نہیں ہے، غیر ممیز، اب وہ اتصال کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جواب، اگر نمازی کو معلوم ہو ان معمومین کی نماز جس کے ذریعے سے وہ امام سے متصل ہے باطل ہے، تو وہ ان کے ذریعے اتصال قائم کر کے اقتدا نہیں کر سکتا، لیکن اگر معلوم نہ ہو کہ ان کی نماز صحیح ہے یا نہیں تو انہیں اتصال کا ذریعہ قرار دے کر اقتدا کی جا سکتی۔ 2 صورتیں، ایک مرتبہ انسان آتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے، 100% یقین ہے کہ یہ جو شخص کھڑا ہے اتصال کا ذریعہ اس کی نماز باطل ہے، بچہ ہے، غیر ممیز، دیوانہ ہے، اس کو احکام کا پتہ نہیں ہے، وضو کا طریقہ نہیں۔ دوسرا ہے شک کر رہا ہے، یار اس کو پتہ نہیں احکام آتے ہیں نہیں آتے، وضو کا طریقہ پتہ نہیں آتا ہے نہیں آتا، مسئلہ ہے اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں ہے، اتصال ہے یا نہیں۔ نہیں، یہ صورت کافی نہیں ہے، وہ اتصال کر سکتا ہے نماز کے جماعت ساتھ، وہ اتصال کے لیے کافی ہے، وہ نماز جماعت میں شرکت۔ ایک مرتبہ یقین ہے اس کو یہ جو نماز کا اتصال کا ذریعہ بنا ہوا ہے دوسری صف کے لیے اس کی نماز باطل ہے، تو پھر وہ خود بذات خود شخص اس کا یقین حجت ہے، اس کے لیے وہ کیا ہے جماعت میں شرکت نہیں کر سکتا، اتصال اس کے لیے کافی نہیں، شک کی بنا پر ایسے فتویٰ نہ دے۔ سوال، کیا مرد معموم کا امام سے اتصال نماز میں اس کے اقتدا کرنے والی عورت کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ مسئلہ اہم ہے، کیا مرد معموم کا امام سے اتصال نماز میں اس کی اقتدا کرنے والی عورت کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ اب ایک مرد تھا، ایک عورت تھی، نماز جماعت برپا تھی، لیکن بعد میں ایک مرد آ گیا ہے، کیا وہ مرد جماعت میں شرکت کرنا چاہتا ہے، اس مرد کے لیے یہ عورت اتصال کا سبب بن سکتی یا نہیں بن سکتی؟ جواب، نماز جماعت میں موجود کسی عورت یا عورتوں کے ذریعے کسی مرد معموم کا امام سے اتصال نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ متن پڑھ رہا ہوں، نماز جماعت میں موجود کسی عورت یا عورتوں کے ذریعے کسی مرد معموم کا امام سے اتصال نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت تھی نماز جماعت میں شرکت کر رہی تھی، بعد میں مرد آگے، وہ اس عورت کے اتصال نہیں بنا سکتا، نہ اس کے ساتھ کھڑا ہو سکتا نہ اس کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے۔ یا 5 خواتین تھی، ایک مرد نماز جماعت کرا رہا تھا، بعد میں 1 مرد 2 مرد 5 مرد آ گئے تو وہ ان خواتین کو اتصال کا ذریعہ نہیں بنا سکتے۔ یہ تھی 5ویں شرط نماز جماعت کا صحیح ہونے کی۔ اس کے بعد ہے 6ٹھی شرط نماز جماعت کے صحیح ہونے کی۔ 6ٹھی شرط کیا ہے نماز جماعت کا صحیح ہونے کی؟ افعال نماز میں امام کی اتباع کی جائے، امام جماعت کی اتباع ضروری ہے، نہ کہ امام جماعت سے آگے۔ اتباع کی 2 قسمیں، یا افعال میں اتباع ہوتا ہے یا اذکار میں اتباع ہوتا ہے۔ مثال رکوع میں جا رہا ہے، اس میں اتباع ہے، رکوع سے کھڑا ہو رہا ہے، اس میں اتباع، اس کو کہتے ہیں افعال نماز میں اتباع۔ سجدے میں جا رہا ہے، سجدے سے کھڑا ہو رہا ہے، تشہد سے کھڑا ہو رہا ہے، یہ افعال نماز میں۔ دوسرا اذکار نماز میں، قنوت پڑھ رہا ہے، رکوع میں ذکر کر رہا ہے اور پیچھے والا مقتدی بھی ذکر کر رہا ہے، وہ امام سے آگے پڑھ رہا ہے، سجدے میں امام جماعت ذکر کر رہا ہے، پیچھے والا اس امام سے آگے پڑھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اذکار۔ آیا دونوں میں اتباع ضروری ہے، اتباع میں اور نماز جماعت کے افعال میں بھی اتباع ضروری ہے، اذکار میں بھی، یا ایک میں ضروری ایک میں نہیں ہے؟ یہ مسئلے میں دیکھتے ہیں۔ کیا افعال امام میں امام کی اتباع ضروری ہے؟ پہلا مسئلہ کہ افعال امام میں
جواب: نماز جماعت میں شرط ہے کہ ماموم امام جماعت کی اتباع کرے، یعنی نماز کے افعال کی انجام دہی میں اس سے آگے نہ بڑھے۔ افعال میں تو واضح ہو گیا، ضروری ہے اتباع کرے، یہ نہ ابھی امام رکوع میں نہیں کہ وہ پہلے چلا جائے، امام رکوع سے سر بلند نہیں کہ وہ پہلے کھڑا ہو جائے، امام سجدے میں نہیں کہ پہلے چلا جائے، امام سجدے سے نہیں کھڑا وہ پہلے کھڑا ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ امام کی ضروری ہے اتباع افعال نماز میں۔ کیا ماموم امام کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام کہہ سکتا ہے؟ امام کے ساتھ ہی ماموم نے کہہ دیا، امام نے کہا اللہ اکبر، اس نے بھی فوراً بعد میں نہیں، اکٹھے کہہ دیا ساتھ اللہ اکبر، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب: جماعت کے صحیح ہونے میں شرط ہے ماموم نماز کی تکبیرۃ الاحرام امام سے پہلے نہ کہے، اور تکبیرۃ الاحرام امام سے پہلے ختم بھی نہ کرے، بلکہ احتیاط مستحب ہے، جب تک امام کی تکبیر ختم نہ ہو جائے تکبیر نہ کہے۔ امام سے پہلے بھی نہ کہے تکبیرۃ الاحرام، اور امام کے تکبیرۃ الاحرام کے ختم ہونے سے پہلے ماموم کی تکبیرۃ الاحرام ختم نہ ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ آگے کہہ رہے احتیاط مستحب ہے، ماموم جلدی نہ کرے، صبر کرے، جب امام کہہ لے تکبیرۃ الاحرام تو وہ بعد میں کہہ لے۔ اگر ماموم بھولے سے امام سے پہلے سلام پڑھ لے تو اس کی جماعت کا کیا حکم؟ عام طور پر عادی مسئلہ ہوتا ہے، امام جماعت ابھی سلام نہیں پھیرے، پڑھ رہا ہے، پیچھے مقتدی نے پہلے سلام پڑھ لی ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلے پڑھ لیا، اب کیا اس کی نماز باطل ہے یا صحیح ہے؟ جواب: اس کی نماز جماعت صحیح ہے، اور لازم نہیں ہے کہ وہ پھر سے سلام پڑھے، بلکہ اگر جان بوجھ کر امام سے پہلے سلام پڑھے تو بھی حرج نہیں، اور اس کی نماز جماعت صحیح ہوگی، اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر سلام پہلے پڑھ لیے، چاہے عمدن پہلے پڑھے چاہے ساون پہلے پڑھے، دونوں صورتوں میں نماز۔ اس مسئلے سے پتہ چلتا ہے افعال نماز میں تو اتباع ضروری ہے، اذکار میں ضروری نہیں ہے۔ اگر اذکار میں اتباع ضروری ہوتی تو آقا کہتے کہ اس کو احتیاط کرنی چاہیے، امام سے پہلے سلام نہ پڑھے جان بوجھ کر، لیکن آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ اگرچہ جان بوجھ کر بھی امام سے پہلے سلام پڑھ لیے پھر بھی اس کی جماعت صحیح ہے۔ یعنی اگر سجدے میں ذکر ہو رہا ہے، امام نے کہا سبحان اللہ پہلی مرتبہ، اس نے 3 مرتبہ کہہ دیا ہے مقتدی نے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ماموم تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ نماز کے دیگر اذکار امام سے پہلے پڑھ دے، اس کا کیا حکم ہے؟ وہی مسئلہ آ گیا ہے، آیا اذکار میں اتباع ہے یا نہیں ہے؟ جواب: ماموم کے لیے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ماموم ان اذکار کو سن رہا ہو یا معلوم ہو کہ امام انہیں کب پڑھتا ہے تو احتیاط مستحب امام سے پہلے نہ کہ۔ بس کلیئر ہو گیا ہمارے پاس خلاصہ، ہم اس کے چھٹی شرط کا یہ نکال رہے ہیں کہ اگر ایک ہے افعال نماز میں اتباع، ایک اذکار نماز میں، افعال نماز میں اتباع لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اذکار نماز میں اتباع واجب نہیں ہے، اگر احتیاط مستحب ہے کہ اگر اس کو پتہ ہے امام جماعت ابھی سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو وہ سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ نہ کہے، اگر کہہ دیا ہے تو نماز جماعت باطل نہیں ہے، صحیح ہے۔ آگے ہے اہم مسئلہ ہے جو درپیش آتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں، لیکن مسئلے طویل ہو رہی ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو 3 قسطوں میں کریں، لیکن 3 قسطوں سے بڑھ رہا ہے انشاءاللہ۔ چلو اس کو کلیئر کر لیتے ہیں۔ سوال: اگر ماموم بھول کر امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لے تو اس کی جماعت کا کیا حکم ہے؟ امام جماعت ابھی رکوع میں تھا، ماموم نے سمجھا شاید امام کھڑا ہے، وہ کھڑا ہو گیا، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دوبارہ رکوع میں جائے یا نہ جائے، کھڑا رہے امام کے انتظار کرے؟ جواب: اگر ماموم بھولے سے امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لے تو اگر اطمینان رکھتا ہو کہ اگر پلٹ گیا تو امام کے ساتھ رکوع میں پہنچ جائے گا تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ پلٹ جائے اور امام کے ساتھ رکوع سے سر اٹھائے۔ اہم مسئلہ ہے، دوبارہ سوال کا تکرار کر رہا ہوں، جواب بھی تکرار کرتا ہوں۔ انسان امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، ابھی امام جماعت رکوع میں تھا، پیچھے مقتدی نے سمجھا شاید امام رکوع سے کھڑا ہو گیا، وہ کھڑا ہو گیا، جب کھڑا ہوا اب اس نے دیکھا بھی امام رکوع میں ہے، اب وہ کیا کرے؟ کھڑا رہے یا دوبارہ جائے؟ جواب: اگر اس کو اطمینان ہے، یقین حاصل ہے کہ دوبارہ میں رکوع میں جاؤں تو امام کو رکوع میں پا لوں گا تو اس کے لیے ضروری ہے وہ جائے رکوع میں،
اگر اس کو یقین ہے کہ امام کو رکوع میں پا لوں گا دوبارہ جاؤں گا تو وہ رکوع میں جائے ضروری ہے. یہاں اشتباہ کیا جاتا ہے، تو اشتباہ یہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے نہیں وہ انتظار کرے دوبارہ رکوع میں نہ جائے، کیوں؟ روکن کا اضافہ ہو جائے گا، نماز باطل. نہ میرا عزیز، یہ روکن کا اضافہ نہیں ہے، یہ امام جماعت کی اتباع ہے. اگر اس کو یقین ہے وہ دوبارہ جائے، امام کو رکوع میں پا لے، پھر امام کے ساتھ کھڑا ہو. آگے بھی مسئلہ جاری ہے. اس صورت میں رکوع کا زیادہ ہونا جو کہ رکن ہے نماز کو باطل نہیں کرتا، یہ نماز کو باطل نہیں کرے گا. اور اگر جان بوجھ کر واپس نہ جائے تو اس کی جماعت احتیاط کی بنا پر باطل ہو جائے گی. اگر وہ اس کو یقین تھا کہ میں دوبارہ رکوع میں جو امام کو پا لوں گا رکوع میں، پھر بھی وہ نہیں کیا، کھڑا رہا، تو اب اس کی جماعت باطل ہے. کیوں نہیں کیا دوبارہ رکوع میں؟ امام کی اتباع کیوں نہیں کی؟ اس کی نماز جماعت باطل ہے، فرادہ پر عمل کرے. لیکن اگر وہ رکوع میں پلٹ جائے اور اس کے رکوع میں پہنچنے سے پہلے امام رکوع سے سر اٹھا لے تو اس کی نماز احتیاط واجب کی بنا پر ایک رکوع کی زیادتی کی وجہ سے باطل ہو جائے گی. ہاں، اب اس کو مسئلے کا دوبارہ تکرار کرتے ہیں، صورتیں بنا رہا ہوں، مختلف طریقے سے سمجھا رہا ہوں. امام جماعت رکوع میں تھا، وہ بھول کر رکوع سے کھڑا ہو گیا. اب کھڑا ہو گیا، اس کو یقین ہے کہ دوبارہ میں رکوع میں جاؤں تو امام کو رکوع میں پا لوں گا. وہ چلا گیا ہے رکوع میں، امام کے ساتھ دوبارہ کھڑا ہوا، اس کی نماز صحیح ہے. رکن کا یہ اضافہ باطل نہیں کرتا نماز کو. اب اس کو یقین تھا میں چلا جاؤں گا، لیکن وہ نہیں گیا، اس کی نماز جماعت باطل ہے، جان بوجھ کر نہیں گیا، فرادہ صحیح. اب اس کو یقین تھا کہ میں اس کو پا لوں گا، لیکن وہ رکوع میں جا رہا تھا، امام کھڑا ہو گیا، ابھی رکوع میں نہیں پایا، تو اب بھی اس کی نماز جماعت باطل ہے، وہ فرادہ اپنی نماز پہ اتباع کرے. آگے مسئلہ، اگر ماموم بھول کر امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لے تو اس کی نماز کی جماعت کا کیا حکم ہے؟ ویڈیو طویل نہ ہو اس لیے ہم یہاں روکتے ہیں اس کو اگلی قسط میں باقی مسائل کو. یہ ہم کس جو شرط میں چل رہے ہیں، یہ ہماری 6ٹھی شرط ہے نماز جماعت کے صحیح ہونے کی. ابھی یہ مکمل نہیں ہوئی، اگلی قسط میں اس کو یہاں سے کیا کریں گے، ذکر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی.